بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہے کہ ہم سافٹ اسکلس کے حوالے سے وقتاً فوقتاً کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب ہے تنقیدی سوچ۔ تنقیدی سوچ ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشروں میں، ہماری قوم کی زندگی میں، ہمارے سماج کے اندر بہت ضروری ہوتی ہے۔ تنقید خاص کر کے جو تعمیری ہو، اس کے بغیر ہماری ترقی ممکن نہیں ہوتی اور ہم اسٹیگننٹ پوزیشن میں رہتے ہیں عموماً۔ تنقید کے حوالے سے شرط اول میں جو چیزیں آتی ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جس حوالے سے کسی فرد پر، کسی نظریے پر، کسی قوم پر، کسی ثقافت تہذیب پر، کسی ادب کے حوالے سے آپ تنقید کر رہے ہیں تو اس میں آپ ایکسپرٹ ہونے چاہیے، آپ کو اس حوالے سے مہارتیں ہوں، آپ اس حوالے سے ایک مکمل شخصیت ہوں، کیونکہ اگر آپ کو ان ریئیکشن کراس کوسچننگ ہو رہی ہو تو آپ اس کو فیس کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اندر اخلاص ہو، مکمل طور پر آپ خالص بندے ہوں، خلوص ہو آپ کے اندر اور ایک اخلاص ہو آپ کے اندر، تاکہ آپ تنقید کے اندر ایک تعمیر چاہتے ہوں اور اس کے اندر ایک مثبت چینج چاہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ محض تنقید ہی کریں۔ اور اس سلسلے میں ایک شاعر نے کہا ہے کہ شرط سلیقہ ہے ہر ایک امر میں، عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے۔ اگر آپ کسی کو عیب بھی اس کے سامنے لا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک ہنر چاہیے، ایک مہارت چاہیے اور ایک تہذیب کا پہلو ہے جس کو آپ کسی طرح بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو تنقیدی سوچ ہماری زندگی میں ضروری ہوتی ہے۔ تنقید کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ محض کسی کو، کسی بھی سماج کو یا کسی بھی چیز کو آپ ڈسٹرائے کر کے رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ تعمیر کر سکیں، از سر نو چیزوں کو آپ بنا سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کا انٹروڈکشن کچھ اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہ انٹروڈکشن دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایبلٹی ٹو تھنک ریشنلی اینڈ کلیئرلی۔ کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ایبلٹی ہوتی ہے جو آپ کلیئرلی سوچتے ہیں اور ریشنلی عقل مندانہ بنیادوں پر سوچتے ہیں۔ آپ صرف شبہات کے بنیاد پر، شکوک کے بنیاد پر یا ایسے ہی بغیر عقل کے آپ نہیں سوچتے۔ اس کی یہ ایک ڈیفینیشن ہے۔ اور ساتھ میں انڈرسٹینڈنگ لاجیکل کنیکشن بٹوین آئیڈیاز، یعنی آپ کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کے مابین ایک منطقی کوئی ربط ہے، کوئی نظم و ضبط ہے کہ نہیں۔ یہ آپ کا ایک کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے ڈیفینیشن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اٹ از ایبلٹی ٹو ریزن اینڈ کوسچن آئیڈیاز اینڈ ایزمپشنس، یعنی آپ کے اندر یہ بھی ایبلٹی ہو کہ آپ ریزن کر سکیں، استدلال کر سکیں، مدلل انداز سے سوچ سکیں اور آپ کوسچن کر سکیں اپنے آئیڈیاز اور ایزمپشنس کو۔ آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کے جو تخیلات ہیں، آپ کے جو اندازے ہیں، اس پر آپ اپنا کوسچن کر سکیں کہ یہ کیوں ہے، کس طرح ہیں، یہ کہاں مجھے لے کے جا رہی ہیں چیزیں، یا انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سوچ تک۔ یہ ایک اس کا انٹروڈکشن ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ اسکلز، جس میں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ انالیٹیکل ریزننگ۔ انالیٹیکل ریزننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر تجزیے کی ایک صلاحیت ہو، آپ استدلالی انداز سے، تجزیاتی انداز سے چیزوں کو سمجھ سکیں، اس کے اندر ایک تفریق کر سکیں۔ یہ ایک آپ کی اسکل ہوتی ہے پہلے نمبر پر۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اوپن مائنڈیڈنیس، یعنی آپ کا ذہن کھلا ہوا ہو، کسی بھی چیز کو آپ تسلیم کر سکتے ہوں، کسی بھی چیز کو آپ لسننگ کر سکتے ہوں، کسی بھی چیز کو آپ بحث کے انڈر لا سکتے ہوں اور کسی بھی چیز پر آپ کوسچن کر سکتے ہوں۔ آپ کوئی بھی، یعنی کوئی ہنڈرنس نہیں ہو آپ کے اندر، رکھ رکھاؤ کی کیفیت نہ ہو، آپ اوپن مائنڈیڈ ہوں اور ہر چیز کو انڈر ڈسکشن لا سکتے ہوں۔ یہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ اسکل ہے۔ اس کے بعد پرابلم سالونگ، یعنی آپ اچھے دماغ اور سوچ کے حامل ہیں، آپ کے اندر پرابلم سالونگ کی ایک کیپیسٹی ہے، ایک ایبلٹی ہے، تو یہ آپ کا کریٹیکل تھنکنگ کا اسکل ہے۔ آپ کریٹیکل تھنکنگ کی سوچ کے حامل ہیں، آپ تنقیدی سوچ رکھتے ہیں، یعنی آپ پرابلم سالونگ کر سکتے ہوں، تو یہ ایک اسکل ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی آپ کریٹیکل سوچ رکھتے ہیں یا آپ کی کریٹیکل سوچ اس کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہے آپ کی۔ اس کے بعد ہے سیلف ریگولیشن،
یعنی آپ اپنی ذات کو سمجھ رہے ہوں پراپرلی، آپ اپنی ذات پر نگاہ رکھ رہے ہوں، آپ اپنی ذات کو کوسچن کر رہے ہوں، یا آپ اپنی ذات کے ساتھ ایک یعنی ضمیر کی کورٹ میں کھڑے ہو سکتے ہوں اور اس سے پوچھ سکتے ہوں. یہ سیلف ریگولیشن ہے. آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، آپ کے اس کے جو بھی آپ کے ایکٹس ہیں ان کے کیا اثرات مرتب ہوں گے مستقبل میں. یہ چیزیں آپ کی سیلف ریگولیشن میں آتی ہیں. اور اس کے بعد آبزرویشن، یعنی آپ پراپرلی چیزوں کو آبزرو کرتے ہو، آپ مشاہداتی ایک قوت اور طاقت رکھتے ہو. آپ چیزوں کو ایسے ہی نہیں مانتے بن دیکھے بن سمجھے، یعنی یہ بھی آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کی اسکل ہے. اس کے بعد انٹرپریٹیشن، یعنی آپ ترجمہ کرتے ہیں چیزوں کو، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں. یعنی آپ چیزوں کے اندر ان کے نشیب و فراز، ان کے اونچ نیچ، ان کے اندر تہہ میں جا کر سوچنے کی یعنی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ اسکل میں آتی ہے. اچھا 7 نمبر پر ایویلیویشن ہے آپ کی. ایویلیویشن کا مطلب انٹرپریٹیشن سے کافی ملتا جلتا ہے، اور آخر میں آپ کی کمیونیکیشن ہے. آپ پراپر کمیونیکیشن کر سکتے ہو، یہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ اسکل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 3rd نمبر پر آپ کا ہے اسٹیپس ٹو کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ کا اسٹیپس یعنی اس کی طرف آپ کس طرح بڑھتے ہیں، یعنی اس کی طرف آپ کس طرف بڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے ایک آئیڈینٹیفائی دی پرابلم. آپ کو چاہیے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو ڈگ آؤٹ کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس پر انگلی رکھ کے آپ طے کریں کہ یہ آپ کا پرابلم ہے. اور 2nd نمبر پر ڈوئنگ ریسرچ اباؤٹ پرابلم. اس پرابلم کے بارے میں آپ ریسرچ کریں کہ یہ کیوں اس نہج پر پہنچا ہے، اس سطح پر، اس کے کیا عوامل ہیں پیچھے، اور یہ کہاں تک جا سکتا ہے، یا ریلیٹڈ جو بھی اس کے ریسرچ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ڈٹرمن ڈیٹا ریلیونس، یعنی گیدر انفارمیشن. پھر آپ اس سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہے وہ بھی آپ گیدر کریں، اس کے ماضی کو، اس کے حال کو، اس کے مستقبل کو، اس سے وابستہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی آپ کی فیکٹس اینڈ فگرس ہیں، جو بھی ریلیونٹ آپ کی انفارمیشن ہے وہ آپ اسٹور کریں. اچھا اس کے بعد 4th نمبر پر آسک کوسچنس. پھر آپ کوسچنس آسک کرتے ہیں، پاسبل امکانات کیا ہیں آپ کے، کیا کچھ ہو سکتا ہے، یا اگر آپ جو انڈر کنسیڈریشن چیز ہے تو یہ کیا مستقبل میں اس طرح ہی رہے گی، یا اس کے ساتھ کوئی چینجز بھی وابستہ ہوں گی. آپ اس طرح کے کوسچن کر سکتے ہیں. اور 5th نمبر پر آئیڈینٹیفائی دی بیسٹ سولوشن. پھر آپ لاسٹ میں ایک سولوشن آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آخر اس سے وابستہ جو سولوشنس آ رہے ہیں کیا کون سا بہتر ہے اور اپروپریٹ ہے، اور کون سا مناسب سولوشن ہے جس کو آپ لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور آخر میں پریزنٹ یور سولوشن. پھر آپ پریزنٹ کرتے ہیں، یعنی اناؤنس کرتے ہیں، یعنی آپ طے کرتے ہیں، یعنی فائنلائز کرتے ہیں، اور اس پر آپ امپلیمنٹیشن کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے آپ کا، اسٹیپس ہیں جو کریٹیکل تھنکنگ. لاسٹ میں کنکلوژن یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ امپاورز انڈیویجولز ٹو اپروچ ڈیسیشن میکنگ. آپ کی جو تنقیدی سوچ ہوتی ہے وہ ایک انسان کو، ایک انڈیویجول کا امپاور کرتی ہے، اس کو قوت دیتی ہے کہ وہ ڈیسیشن میکنگ کی طرف اپروچ کرے، اس پر پہنچے، اور وہ کہیں بھی یعنی بیچ میں بے راہ روی کا شکار نہ ہو. اور اٹ ایکچولی پالشز یور کریٹیوٹی. در حقیقت یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے وہ آپ کی کریٹیوٹی کو پالش کرتی ہے، آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو پالش کرتی ہے، اور آپ کے اندر ایک تعمیری سوچ کو پروان چڑھاتی ہے. تو یہ آج کا ہمارا کریٹیکل تھنکنگ کے بارے میں تھا. انشاءاللہ اس طرح اور بھی ہم ٹاپکس پڑھتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. اللہ حافظ.